ایک ایسی ریاست جہاں حکومت صرف عقل مند لوگوں کے ہاتھ میں ہو، جہاں لیڈر وہ بنے جس کو سب سے کم شوق ہو حکومت کا، جہاں انصاف، تعلیم اور اخلاق سب سے پہلے ہوں۔ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں بلکہ پلیٹو کا خواب تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ پاکستان میں ممکن ہے؟ آئیے اس فلسفے کا سچ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلیٹو، جسے اردو میں افلاطون کہتے ہیں، پلیٹو ایک گریک فلسفر تھا، سوکریٹس کا اسٹوڈنٹ اور ایرسٹوٹل کا ٹیچر۔ اس نے اپنی مشہور کتاب دا ریپبلک میں ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کیا جسے ہم آج آئیڈیل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ ریاست کسی جمہوری یا monarchy سسٹم پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس میں حکومت کرتے تھے فلاسفر کنگز، یعنی سوچنے والے، سمجھنے والے، عقل مند لوگ۔ آئیے سمجھتے ہیں پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ۔ پلیٹو کے نزدیک ایک بہترین ریاست میں صرف ووٹ لینے کا سسٹم نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص اپنی فٹ جگہ پر کام کرتا ہے۔ ریاست ایک انسانی جسم کی طرح ہوتی ہے، جہاں ہر آرگن اپنا کام کرتا ہے، تبھی وہ صحت مند رہتی ہے۔ پلیٹو نے اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کو 3 بیسک درجوں میں ڈیوائڈ کیا، جس میں پہلا ہے رولرز، دوسرا گارڈینز اور تیسرا ہے پروڈیوسر، فلاسفر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف علم میں سب سے آگے، بلکہ ان کا ذاتی فائدہ کسی چیز میں نہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ریاست کی بھلائی ہوتا۔ پلیٹو اپنی مشہور کوٹیشن میں کہتا ہے، until philosopher become king or kings become philosophers, states will never have rest۔ یعنی جب تک حکمران عقل مند نہیں ہوں گے تب تک پیس ممکن نہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بہادر، ٹرینڈ اور ڈسپلن میں سب سے آگے۔ ان کا کام ہے ریاست کی داخلی اور خارجی خطرات سے حفاظت کر۔ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر نہیں بلکہ ریاست کے وفادار ہو۔ کبھی انہیں پلیٹو کہتا ہے دا گارڈین، جیسے گارڈینز آف دا گلیکسی۔ یہ صرف جنگ نہیں لڑتے بلکہ مورل ٹریننگ بھی لیتے تاکہ وہ ظلم نہ کریں اور انصاف کا تحفظ کریں۔ تیسرا سب سے بڑا طبقہ وہ لوگ جو معیشت چلاتے ہیں، جس میں کسان، تاجر اور ہنرمند لوگ آتے ہیں۔ کسان جو اناج اگاتے ہیں، تاجر جو تجارت کرتے ہیں اور ہنرمند لوگ جو چیزیں بناتے ہیں۔ ان کا کام ہے سوسائٹی کو ریسورسز دینا، لیکن حکومت میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ پلیٹو کہتے ہیں let the shoemaker make shoes, the rulers make law and soldiers guard the state۔ پلیٹو کے جسٹس کے کانسیپٹ سے کیا مراد ہے؟ پلیٹو کے نزدیک انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص وہی کام کرے جس میں وہ نیچرلی فٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک کسان حکومت کرنے لگ جائے یا ایک رولر تجارت کرنے لگ جائے تو ریاست کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ تبھی وہ کہتا ہے جسٹس از وین ایوریون ڈز دیئر اون جاب۔ اور پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ میں سب سے ریولوشنری بات یہ تھی، پلیٹو کے سسٹم میں تعلیم سب کے لیے فری تھی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ بچپن سے ہر بچہ ٹریننگ لیتا ہے اور اگر اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں تو وہ رولر تک بن سکتا ہے۔ یعنی کوئی جاگیرداری نہیں، کوئی وڈیرہ شاہی اور کوئی ووٹ بینک پالیٹکس نہیں، صرف میرٹوکریسی۔ جو اچھا پرفارم کرے وہی اوپر آئے۔ یہ پلیٹو کا سپنا تھا، ایک ایسی ریاست جہاں سب اپنا کام کرے اور ہر فیصلہ صرف عقل اور انصاف کے ذریعے، نہ کہ پیسے، نسلی اسٹیٹس یا سفارش سے ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ آئیڈیل اسٹیٹ پاکستان میں ممکن ہے؟ ہماری سوسائٹی میں بھی تو کلاسز ہیں، رولرز یعنی پولیٹیشنز، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ ڈائناسٹک پالیٹکس۔ سولجرز یعنی آرمی، لیکن کیا وہ پلیٹو کے سولجرز جیسے نان پولیٹیکل ہیں؟ پروڈیوسر جس میں یوتھ، بزنس مین اور ٹیچرز آتے ہیں، کیا ان کو اتنی عزت ملتی ہے؟ ہمارے لیڈرز کا تعلیمی لیول کیا ہے؟ کیا ان کی منشا خدمت ہے یا فائدہ؟ سب سے اہم، کیا پاکستانی عوام تیار ہے ایک فلاسفر کنگ کو ووٹ دینے کے لیے، یا پھر ہم صرف بریانی اور ذاتی مفاد کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں؟ تو کیا پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ صرف ایک خواب ہے، یا پھر دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پلیٹو کا تصور کسی نہ کسی عملی شکل کو اختیار کر چکا ہے؟ چلیے 3 مثالوں سے پلیٹو کے فلسفے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، پلیٹو کی فلاسفر کنگ کی حکومت۔ سنگاپور انجینئر، اسکالرز اور تھنکرز نے ڈیولپ کیا ہے۔ لی کون یو سنگاپور کے فاؤنڈنگ فادر، ایک ٹرینڈ لائر تھے جنہوں نے ایجوکیشن، ڈسپلن اور میرٹوکریسی کا نظام بنایا۔ ہر آفیشیل اپوائنٹمنٹ میرٹ اور کمپیٹنس پہ ہوتی ہے۔ پلیٹو کے کنسپٹ آف رولرز آف انٹلیکٹ سے ملتی جلتی ہے۔ سنگاپور میں فریڈم لمیٹڈ ہے لیکن ڈیولپمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایکسٹرا آرڈینری ہے، جسٹ لائک پلیٹوز آئیڈیا آف کنٹرولڈ فریڈم۔ آپ اگر سنگاپور کے سسٹم کو انالائز کریں تو پلیٹو نے جس طرح کہا تھا اونلی دا وائز شوڈ رول، اسی طرح سنگاپور میں وائز ٹیکنوکریٹس اینڈ میرٹ بیسڈ سول سروس رول ہے۔ اور دوسرا ایگزامپل ہے پلیٹو کی تعلیمی ریاست۔ فن لینڈ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر تعلیم صحیح ہو تو سوسائٹی خود آئیڈیل بن سکتی ہے۔ فن لینڈ میں فری اور ایکول ایجوکیشن ہے۔ پلیٹو کی ریپبلک میں بھی تعلیم سب کے لیے کمپلسری تھی۔ فن لینڈ میں ٹیچرز کو سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے، ہر بچہ اپنی ایبلٹی کے مطابق گرو کرتا ہے، جیسے پلیٹو ایوریون ان دیئر نیچرل پلیس کانسیپٹ کے مطابق۔ پلیٹو نے کہا تھا لیٹ ایچ انڈیویجول ڈو واٹ ہی از بیسٹ سوٹڈ فار۔ اسی طرح فن لینڈ میں بھی پرسنلائزڈ ایجوکیشن اسکول سے ہی کریئر کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے۔ اور تیسرا ایگزامپل ہے پلیٹو کا ایتھیکل اسٹیٹ ماڈل۔ بھوٹان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں ڈیولپمنٹ GDP سے نہیں بلکہ خوشی سے ناپی جاتی ہے۔
भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को नेशनल पॉलिसी बनाया है, जहां एथिक्स, वैल्यूज और सोशल वेलबींग को सबसे ऊपर रखा जाता है। जैसे प्लेटो भी कहता था, स्टेट का मकसद सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस नहीं बल्कि मोरल डेवलपमेंट भी है। भूटान में एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म, वेस्टर्न कैपिटलिज्म और सोशल मीडिया को लिमिट किया गया है ताकि सिटीजंस इनर बैलेंस मेंटेन कर सकें। प्लेटो की आइडिया स्टेट एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें छुपी हुई विजडम आज भी रेलेवेंट है। अगर पाकिस्तान में लीडरशिप ही नहीं, सिटीजन भी फिलोसफर्स बन जाए तो हो सकता है हम एक बेटर सोसाइटी की तरफ बढ़े। आखिर में प्लेटो के अल्फाज में, द प्राइस गुडमैन पे फॉर नॉट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स इज टू बी रूल्ड बाय एविल मैन। तो आप क्या कहते हैं, क्या प्लेटो का ख्वाब पाकिस्तान पे पूरा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं।